دوستو میں اگسٹن مشتاق آج ایک مرتبہ پھر آپ کو آپ ہی کے یوشو اپنے پورے دل سے خوش آمدید اور ویلکم کہتا ہوں۔ امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں اور ہم دعا گو رہتے ہیں آپ کے لیے کہ آپ اسی طرح زندگی میں اچھی طرح آگے بڑھیں۔ جیسا کہ ہم نے گزرے ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ نیکسٹ ایپیسوڈ یعنی کہ آج کے ایپیسوڈ میں ہم اس موضوع پر بات کریں گے جس موضوع نے ہمارے معاشرے کو ہراساں کر دیا ہے، ہمارے معاشرے کو تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ ہماری آنے والی نسلوں کو ایک ایسا پیغام مل رہا ہے کہ نسلیں آگے بڑھنے سے ڈر رہی ہیں۔ آج اس موضوع پر بات کر رہے ہیں جو موضوع میں سمجھتا ہوں ایک بیماری کی طرح پھیلتا ہی جا رہا ہے، اور جتنا جلدی اگر اس پر سیکھ کر اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں گے اتنا ہی ضروری ہے۔ ہم بہت درد کے ساتھ ان باتوں کو رکھنے جا رہے ہیں چونکہ 2 ایپیسوڈ پر 2 پارٹ پر اس موضوع پر آپ کو سکھانے کی کوشش کریں گے۔ حالانکہ آج اگر دیکھیں میڈیا میں تو روز بروز ایسے لوگ باتیں کر رہے ہیں کیونکہ یہ کرنٹ ایشو بنا ہوا ہے فی الحال ہمارے پاکستان کا، اس معاشرے کا۔ حالانکہ آزاد ملک میں رہتے ہیں، اپنے آپ کو آزاد کہتے ہیں، تو بھی اس معاشرے کے چند ایک لوگ ایسے کاموں کے گرفت میں جکڑے ہوئے ہیں، ایسی غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں کہ وہ ایسے کام ادا کر جاتے ہیں جن کے ان کی زندگیاں تو برباد ہوتی ہی ہوتی ہیں، اور بہت سارے لوگوں کی، نہ محض لوگوں کی بلکہ گھرانوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو آزادی پر کسی مصنف نے کچھ لکھا، یہ 2 جملے آپ کو بتانے جا رہے ہیں، سنانے جا رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے کہ آج ہم کس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ مصنف لکھتے ہیں، ایسی آزادی بھی بے معنی ہے جہاں پر لوگ اپنے گھروں میں، اپنی گلیوں میں محفوظ نہ ہوں۔ کیا حال ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کا؟ عزت تو جیسے اب ایک خیال ہی ہو، کیونکہ اس معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے وہ کام کر دیے جو کبھی کسی نے سوچے بھی نہ ہو۔ خدا کرے ہماری یہ سوچ درست ہو جائے تاکہ ہر کوئی حقیقی طور پر آزاد ہو، پھر ہو گھر یا ہو ہسپتال یا ہو قبرستان یا ہو اسکول یا ہو موٹر وے، ہر جگہ ہر کسی کو ایک دوسرے کی عزت کا خیال ہو۔ جی ہاں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیکچول ایبیوز اینڈ ریپ پر۔ یقین کریں بہت درد کے ساتھ، لیکن اس سے بھی بڑھ کر بہت ذمہ داری کے تحت سکھانے جا رہے ہیں۔ ضرور ہمیں سیکنڈ کیجیے گا۔ ملاقات کرتے ہیں ٹیم سے۔ برٹنی کیا حال ہے آپ کا؟ میں بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں اگسٹن؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ برٹنی بڑا ذمہ داری والا ٹاپک شیئر کرنے جا رہے ہیں، کیا کہیں گی آپ؟ نو ڈاؤٹ اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک، پلس ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہم سکھا رہے ہیں وہ بالکل درست ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کی تھنکنگ میں تھوڑا چینج آئے، سو اٹ ول بی ریئلی بیٹر فار ایوری ون ان دس ویری ایریاز۔ بالکل کوشش کریں گے۔ ایرک آپ کا کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں اگسٹن، آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ایرک سمجھ تو نہیں آ رہا کہ شروع کہاں سے کریں کیونکہ ٹاپک ہی کچھ ایسا ہے، تو بھی پہلے یہ مجھے بتائیں کہ اس ٹاپک کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بالکل اگسٹن، پہلے تو ذہن ان باتوں کو قبول ہی نہیں کرتا جب ہم نیوز پر سن رہے ہوتے ہیں یا ایسے واقعات گو کہ کسی پر گزری ہوتی ہے، لیکن یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہمارے ہی درمیان ایسا کام ہوا، یعنی ہمارے ہی گھر میں یا ہماری ہی گلی یا ہمارے ہی علاقہ میں، کیونکہ اس کی جو ایک فیل ہے، وہ جو خوف ہے، وہ اس طرح لوگوں کو امپیکٹ کرتا ہے کہ گویا ہم خود بھی اسی کا شکار ہونے والے ہیں، یا ہمارے گھرانہ میں ہماری بہن بیٹیاں یا ہمارے لوگ جو ارد گرد، ایون بچے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ اس پر بات کرنا بڑا ضروری ہے، اور یہ سمجھ کے کئی بار لوگ کہ شرم ہے یا کسی چیز کی رکاوٹ ہے، یا پھر وہ ایج ڈفرینس لے کر لوگ کئی بار اس پہ بات نہیں کرتے، اور جب بچوں کو اس کی ایجوکیشن نہیں ہوتی تو وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بالکل، اور ہم تو اپنے اس پلیٹ فارم سے گاہے بگاہے کہتے ہیں اگر آپ گھر سے نہیں سکھائیں گے تو باہر سے انہیں بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے گا، اور پھر توقع نہ کرے کوئی کہ باہر سے اچھا انہیں سیکھنے کو ملے گا، باہر سے تو پھر ایسا ہی مٹیریل سیکھنے کو ملے گا جو میں سمجھتا ہوں ہماری نسلوں کے لیے بہت بے حد نقصان کا باعث ٹھہرے گا۔ ایرک آتا ہوں، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آزادی کی میں نے بات کی، تو کیا ہمارے لیے آزادی یہ ہے کہ جو کچھ ہم مرضی چاہیں وہ کریں؟ نہیں اگسٹن، ہم نے ہزارہا یہ بات کہی اپنے پروگرامز میں، فرسٹ ایپیسوڈ سے لے کر آج تک ہم جب بھی آزادی پہ بات ہے، میں نے شاید ہر بار یہ ذکر کیا ہو کہ آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہر شے کر سکتے ہیں تو یہ آزادی ہے، کہ مجھے کوئی کچھ کہنے والا نہیں تو یہ آزادی ہے۔ اصل میں ہم در حقیقت جن کاموں کو ریپیٹڈلی کر رہے ہیں، جن گناہوں کو کر رہے ہیں، ہم اسی کی غلامی میں ہوتے ہیں، اور کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں ہم اس گناہ کے غلام ہیں، اس سن کے ہم خود کیپٹیو ہیں۔ تو در حقیقت یہ آزادی نہیں کہ ہم سب کر سکتے ہیں، یہ آزادی نہیں کہ ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، بلکہ ہم خود ایک چیز کے کیپٹیو ہیں، اور وہ ہے ایول، یعنی شیطانیت، ہم گناہ کے، ہم ابلیس کے قیدی ہیں۔ ابلیس اور ابلیس کے کاموں کا قیدی ہے۔ تو کیا وجہ ہے ایرک، کیا سمجھتے ہیں آپ، کیوں یہ معاشرے میں یہ بیماری پھیلتی چلی جا رہی ہے؟ اگسٹن، جب ہم خدا سے دوری اختیار کرتے ہیں تب ایسی چیزیں آتی ہیں ہماری لائف میں۔ صرف میرا یہ کہنا
کہ میں خدا کو جانتا ہوں اس بات کا ثبوت نہیں کہ میں خدا کو واقعی جانتا ہوں کہ نہیں. صرف میرا یہ کہنا کہ خدا محبت ہے اس بات کا ثبوت نہیں کہ میں نے اس محبت کو تجربہ کیا ہے کہ نہیں. یا میرا صرف یہ بات کہنا کہ میں فلاں مذہب یا فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہوں تو میں خدا کے پاس جا سکتا ہوں, تو یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ میں وہاں جاؤں گا جب تک کہ میں نے خود اس خداوند کی قدرت کو, اس کی محبت کو, اس کے کلام کو تجربہ نہ کیا ہو. تو بڑا ضروری ہے کہ ہر ایک انسان کی زندگی میں خداوند کے کلام کا اور اس کی باتوں کا, خداوند کا تجربہ ہو. کیونکہ پڑھتے تو بڑے بڑے اسکالرز بھی ہیں اور اچھی اچھی باتیں سارے اسکالرز کرتے ہیں, ساری دنیا کرتی ہے انفیکٹ, لیکن مزہ اسی میں ہے جو زندگی کے کلام کو جانتا ہے, یعنی اس چیز کو زندگی میں تجربہ کرتا ہے اور اس کلام کو جی رہا ہے در حقیقت. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہماری زندگی میں صرف دعوے اور باتیں اور عمل نہیں ہوتا تب ہم سے ایسے اعمال ہو جاتے ہیں جو در حقیقت ابلیس کی طرف سے ہوتے ہیں. ابلیس کی طرف سے ہوتے ہیں. اور کلام پر تو ایک اچھی ساری ٹیچنگ دیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں, چونکہ میں نے بتایا ہم 2 ایپیسوڈ پر مشتمل یہ ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے. تو کلام تو حتمی سچائی ہے نا, جہاں سے ہمیں ہر قسم کی مدد ملتی ہے یا ٹیچنگ ملتی ہے. آخری سٹیپ تو ہم کلام پر ہی چھوڑیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا سزائیں کلام ہمیں بتاتا ہے جب ہم ایسے کام کرتے ہیں. یہ نہ دیکھیں کہ آپ کا تعلق کس فرقے سے ہے یا آپ کس میں سمجھتا ہوں خدا کو مانتے ہیں, آپ کس کی عبادت کرتے ہیں. یہ دیکھیں کہ وہ وقت آنے والا ہے جب ہر ایک آنکھ نے اس کے دیکھنا ہے اور ہر کسی نے اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اگر آج جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسا کر رہے ہیں تو ہم اپنی ڈیزائر کو پورا کر رہے ہیں, ہم اپنی جنسی خواہش کو پورا کر رہے ہیں, یا مجھے بڑا سکون مل رہا ہے, میں کسی کی عزت کو پامال کر دوں, کسی کی عزت کو بے عزت کر دوں, تو اگر آج تو وہ کر رہے ہیں اور بچ بھی رہے ہیں, کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو یہی دیکھا جا رہا ہے کہ سزا والا جو پروسیس ہے, انصاف والا پروسیس ہے, وہ نہایت کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. اس پر بھی ضرور بات کریں گے کیونکہ آج ہمارے پاس گیسٹ بھی کچھ ایسے ہی ہیں. لیکن ہم جو بتانے جا رہے ہیں ایک یوتھ ہوتے ہوئے, آپ ضرور اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو ٹیچنگ دیں, اپنے بچوں کو بڑھائیں. جب وہ عمر میں آگے بڑھ رہے ہیں, جب ان کی باڈی شیمنگ آگے چینج ہوتی ہے, تو انہیں گرو کریں, گھر سے ہی انہیں ان کی گرومنگ کریں, تاکہ وہ ان کا مائنڈ گھر سے ہی بن جائے کہ اگر کوئی میرے ساتھ غلط کرے تو اس کی جرت کیسے ہو جائے میرے ساتھ غلط کرنے کی. ایک تو یوتھ نے یہ ایکٹیو ہو جانا اور سخت اس کے خلاف میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا پر کمپین چلانی ہے کہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. اور میں سمجھتا ہوں یہ معاشرے کی ترقی کا باعث نہیں بن رہا, یہ معاشرے کو بڑی بری طرح سے ناسور کی مانند کھاتا جا رہا ہے. برٹنی کیا کہیں گے؟ نو ڈاؤٹ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آئی ول لٹرلی وارن پیپل کی ایک لمٹ ہوتی ہے, آپ چیزیں کرتے ہیں, آپ ایک سن کرتے ہیں, جیسے آپ نے کہا ہم گناہ کے غلام ہو جاتے ہیں, ہم جو بھی گناہ کریں ہم اس کے غلام ہیں. تو ہم تو ایک آزاد کنٹری میں رہنے کے باوجود ہم کسی چیز کی غلامی کر رہے ہیں. تو اس چیز کو اپنے مائنڈ میں کبھی ایک ڈفرینٹ لیول کو رکھ کے سوچیں کہ آر یو لٹرلی میڈ ٹو فالو سم ون اور ور یو میڈ ٹو گو فریلی بھی ایک ان اے لمٹ, ناٹ لائک آؤٹ آف لمٹ, فریلی ان اے لمٹ فریلی. اینڈ سیکنڈلی فار یوتھ اینڈ بچوں کے لیے آئی ول لٹرلی سے کہ کوشش کریں جتنا ہو سکے, جدھر آپ دیکھ رہے ہیں, اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں سم تھنگ از ہیپننگ, ڈونٹ ٹیک یور سیلف اے اسٹیپ بیک, اسٹارٹ میکنگ نوائز, شور کریں, یا پھر اس واحد انسان کو جو آئی گیس آپ کے لحاظ سے پھنسا ہوا یا کوئی پرابلم ہے اس کو تھوڑا سا ہیلپ کریں تاکہ اس میں بھی ہمت آئے. ہم چپ کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کوئی ہمیں ہیلپ نہیں کر رہا. میں I'll take my example, میں نے گھر سے نہیں سیکھا کہ how should I protect myself. میں نے گھر سے نہیں سیکھا. میں گھر سے جب باہر نکلی ہوں, جب میں نے باہر کا ماحول دیکھا ہے, اپنا ایریا دیکھا ہے, لوگ کیسے واک کرتے ہیں, کیسے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے, what they do, what they don't, تب میں نے سیکھا ہے کہ how can I protect myself. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور یہ تو بات بڑی نارمل سی ہوتی جا رہی ہے. چائلڈ ابیوز پر بھی ہم نے پہلے بھی بات کی, جو ہم نے سکھایا کہ پروٹیکٹنگ یور مائنرس, اس پر بھی ہم نے بات کرنے کی کوشش کی. کتنا گراف بڑھتا جا رہا ہے, بچوں ہوں, بچیاں ہوں, بچے ہوں, ان پر کو لوگ کیسے کیسے میں سمجھتا ہوں اپنی خواہش کا وہ شکار بنا رہے ہیں اور زندگیاں بچوں کی تباہ کر رہے ہیں. ایرک مختصر طور پر آج باتیں کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ہم نے گیسٹ کی طرف بھی جانا ہے. مجھے بتائیں کیا وجہ ہے, کس طرح ہم روک سکتے ہیں ان باتوں کو؟ اگسٹن کلام مقدس سے ہی میں بات کروں گا. پہلی بات کہ کلام مقدس میں ایک بڑی فہرست ہے جہاں پر معاشرے میں رہنے کے اصول اور وہاں پر حکم دیے گئے ہیں کہ کس طرح کسی کے ساتھ تعلق رکھنا ہے اور کس طرح سے رہنا ہے. تو جہاں پر تعلیم دی گئی ہے سیکشول ابیوز کے بارے میں, جہاں تعلیم دی گئی ہے ایک مرد اور عورت کے رشتے اور ایک معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارے رشتے کے بارے میں, وہاں لکھا ہے جہاں جہاں تعلیم دی گئی ہے اس کے بعد لکھا ہے سزا دینے کے بعد, سزا کا حکم دینے کے بعد کہ کیا اس کا حل ہے. تو آخر اس طرح کیا گیا, آیت لکھی ہوئی ہے کہ تو اپنے اندر میں سے اس برائی کو اس طرح ختم کرنا, ہر حل کے بعد. اور وہاں پر میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا
بلکہ کلام مقدس میں استثناء کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کو یا کسی لڑکی کو کسی میدان میں پاتا ہے یا کھیت میں یا کہیں پاتا ہے اور اس کے ساتھ جبراً وہ زیادتی کرتا ہے تو اس مرد کو مار ڈالا جائے, اسے سنسار کیا جائے لوگوں میں, اور اس عورت کو نہ کچھ کہا جائے کیونکہ وہ اس کی غلطی نہیں ہے. اور اگر عورت انوالو ایسے کاموں میں تو پھر اس کی بھی ایک سزا لکھی گئی ہے. لیکن ہمیں حل کیا نظر آ رہا ہے, وہاں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تو اس آدمی کو لوگوں کے سامنے سنسار کر اور اپنے درمیان میں سے اس برائی کو اس طرح ختم کر. تو کافی سارے اصول ہیں کلام مقدس میں جو ہمیں ملتے ہیں. جیسے ابھی ہمارے پاکستان میں ہم نے یہ نیوز سنی جو کہ موٹر وے کا ایک واقعہ ہے, اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے ذہن یہ سوچ رہے تھے کہ شاید ابھی کچھ پوز آئے گا. زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی اور کچھ دنوں بعد ہمیں 2-3 اور ملے کیسز. آج ہی ایک اور کیس ملا. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگوں نے سزا کو نہ دیکھا. ان آنکھوں نے ان لوگوں نے جو یہ کام کرتے ہیں شاید ان کے کانوں تک یہ خبر پہنچی نہیں کبھی کہ اس شخص کی سزا کیسی ہوگی یا اسے سزا مل گئی ہے کہ نہیں. تو یہ فری ہینڈ ان کو مل گیا کہ لو ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا یا ابھی اتنی سختی نہیں ہے. تو جب سختی نہیں ہوتی تو تبھی آزادی پھر دوسرے ایسے بڑے کاموں کے لیے بڑھ جاتی ہے. نو ڈاؤٹ آئی ول گو وتھ ایرک کہ جیسے بائبل میں بتایا جا رہا ہے اس مرد کو سنسار کرنا چاہیے, یا پھر آپ کہہ لیں ہاؤ بائبل میں آپ کو ایک لٹرلی ایک کانسیپٹ ملا ہوا ہے کہ آپ کو کیسے اپنے آپ کو سیو کرنا ہے. ٹھیک ہے, آئی ہیو ہرڈ پیپل سیئنگ, مائی اون فادر ہی واز ٹیلنگ می women's way of exploring clothes. Okay, no matter if you are wearing an exploring cloth, what the Bible is telling you, the Bible is telling you that اگر آپ کسی کو ایک غلط نگاہ سے دیکھ بھی لیتے تو آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کر لی ہے. You have committed a sin inside you, in your mind, in your heart, everywhere. You must teach your son how to respect a woman, کیونکہ ٹیچنگ گھر سے شروع ہوتی ہے. جب آپ گھر سے ٹیچ کریں گے تو باہر آپ کی اولاد جوان ہو کر بھی کبھی کوئی غلط کام نہیں کرے گی. چلے اس پر بھی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ضرور ہم نے بہت کچھ پلان کیا ہوا ہے. اور ریپ کی میں سمجھتا ہوں جو آغاز ہے وہ یہاں سے تو نہیں ہوتا بلکہ وہ یہاں سے آغاز ہو جاتا ہے. آپ کی سوچ جب درست ہو جائے گی نا تو آپ کا دیکھا بھی آپ کو کسی طرف آگے نہیں مائل کر دے گا. جب آپ کی سوچ درست ہو, معاملہ ہی سوچ پر آ کے ختم ہو جاتا ہے کہ بڑے ہو گئے ہیں لیکن سوچ بڑی نہیں کی ہم نے کی. بڑے تو ہوتے جا رہے ہیں اور عبادتوں میں بھی جھکتے جا رہے ہیں لیکن اس مالک کے حکموں کو نہیں مان رہے جس مالک نے ایسے ایسے حکم دیے. پھر سے کہہ رہا ہوں, بھلے آپ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں, آپ چیک کریں کہ آپ کا فرقہ یا آپ کی وہ تعلیم جس تعلیم کو آپ مان رہے ہیں وہ تعلیم آپ کو کیا سکھا رہی ہے. تو اس کو بڑا کرنا ہے. اب چلتے ہیں ایرک سیگمنٹ کی طرف لے کر جا رہے ہیں آپ. بالکل اگسٹن, ضرور سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. اور آپ نے جو بات کہی میرے ذہن میں واقعہ آ گیا جب یسوع مسیح نے اس بات کا ذکر کیا. خداوند یسوع مسیح نے اسی بات کو ٹریگر کیا کیونکہ سارے جڑی جو ہے نا اس برائی کی وہ یہی ہے کہ ہمارا آغاز برے کاموں کا ذہن سے ہوتا ہے, سوچتے ہیں تو کرتے ہیں. تو خداوند یسوع مسیح نے ٹریگر اس بات کو کیا اور یسوع مسیح نے کہا کہ تم نے سنا ہوگا کہ زنا نہ کرنا, لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر کسی نے کسی کو بری نظر سے دیکھ ہی لیا تو وہ اس برے گناہ کو کمٹ کر چکا آلریڈی. اور جس طرح اگسٹن نے کہا ویورز, ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ جس تعلیم کو ہم لے رہے ہیں کیا وہ ہمیں آزاد کر رہی ہے اور کیا تعلیم دے رہی ہے. تو چلیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا رکھا ہے. بابا میں آج خودکشی کر رہی ہوں, کل آپ سر اٹھا کے جئیں گے. جانتے دوستو یہ کس کی لائن ہے؟ یہ ہوا کی اس بیٹی کی لائن ہے جسے انصاف نہ ملا. بہاولپور کی میں بات کر رہا ہوں. اور اس نے خودکشی کر لی اور جاتے جاتے اپنے بابا کو یہ کہتی گئی کہ ابا آج میں خودکشی کر رہی ہوں, کل آپ سر اٹھا کے جئیں گے کیونکہ آپ ایک زندہ دل بیٹی کے باپ ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. آج بات کریں سانحہ گجر پور کی بات کریں, کسی دیہات کی بات کریں, کسی شہر کی بات کریں, کہیں بھی اٹھا کے دیکھ لیں ایک کیس کا سنوائی ہوتی نہیں ہے یا ایک کیس کی طرف ٹیم پہنچتے نہیں, دوسرے کیس کی باری آ جاتی ہے, دوسرا کیس کی طرف جانے نہیں لگتے, تیسرا کیس آ جاتا ہے. مطلب اب تو یہ ایسا کرنٹ ایشو بن چکا ہے کہ گاہے بگاہے اس پر نیوز آپ ہر روز دیکھیں, ہر روز کوئی نیا کیس آپ کو سننے کو ملے گا. تو آج جو ہمارے گیسٹ ہم نے اپنے سیٹ پر جنہیں انوائٹ کیا, جیسا کہ ہم نے آغاز میں کہا, دونوں اپنے اپنے حلقہ کے میں سمجھتا ہوں استاد ہیں. دونوں اپنے اپنے ایریا میں رہ کر اپنے لوگوں کی آوازوں کو بھی اٹھاتے ہیں, اپنے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں, اپنے لوگوں کو سیکنڈ کرتے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہے آج ہمارے ساتھ جرنلسٹ بھی ہیں, ایڈوکیٹ بھی ہیں, سر سلیم مائیکل. پہلے بھی ہم نے ایک یوتھ پولیٹکس پر شو کیا تھا, تب بھی آپ نے ہمیں سیکنڈ کیا تھا اور آپ نے ان کے ساری گفتگو سے بہت ساری باتیں سیکھی تھی. اور میں امید رکھتا ہوں, ایمان رکھتا ہوں کہ آج بھی بہت ہماری جتنی ڈسکشن ہوگی وہ آپ کے لیے حوصلہ افزائی کی باعث ٹھہریں گی اور آپ اسے سیکنڈ کریں گے اور آپ کی تسلی کا باعث ٹھہریں گی. آئے مل کر ملاقات کرتے ہیں. پہلے ہمارے ساتھ ہیں سینئر جرنلسٹ ناصر رضا بھائی. ناصر بھائی, ہم دل سے آپ کو ہمارے یو شو میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو. پلیز کچھ اپنے بارے میں بتائیں.
میرا نام جی ناصر رضا ہے اور تقریباً 20 سے 25 سال ہو گئے مجھے ایز اے جرنلسٹ کام کرتے ہوئے، اور پریس کلب کا بھی میں ممبر رہ چکا ہوں۔ اس کے علاوہ مینورٹیز کی آواز بنتے، نیشنل پیس کمیٹی انٹرفیتھ ہارمونی کا چیئرپرسن ہوں سندھ کا، پاکستانی کرسچنز کرنٹ افیئر پروگرام جو پاکستان کا پہلا پروگرام ہے مینورٹی کے حوالے سے کرسچن ایشوز پہ، وہ میں نے شروع کیا۔ الخبر کا چیف ایڈیٹر ہوں، آنر ہوں، لیکن میں اس کو زیادہ اپنا چیف ایڈیٹر ہی کہتا ہوں، اور بھی 4-5 نیوز پیپر اور چینلز کے ساتھ میرا تعلق۔ چلے، ہمیں دل سے خوشی ہے آج آپ کے پریشیس ٹائم کے لیے۔ سر، انکل آپ کو دل سے ویلکم کہتے ہیں۔ تھینک یو جی، بڑی خوشی ہوئی آج ایک مرتبہ پھر آپ کو ہمارے سیٹ پر دیکھ کے۔ پلیز کیا کہیں گے؟ میرا نام سلیم مائیکل ایڈوکیٹ ہے اور میں کیتھولک آرچڈائسس آف کراچی کا لیگل ایڈوائزر ہوں، جسٹس ہیلپ لائن کا مائنورٹی افیئرس کا ہیڈ ہوں، اور ایف پی سی سی آئی کا لا اینڈ جسٹس کا میں ایک ڈپٹی کنوینئر ہوں۔ تو مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آج آپ نے پھر مجھے یاد کیا، اور میں اپنے تجربے سے، اپنی باتوں سے نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے چینل کے توسط سے لوگوں کو بھی آگاہی دینے کی کوشش کروں گا، تاکہ جو سوسائٹی میں مشکلات آن پہنچی ہیں ان سے ہم انصاف کیسے حاصل کر سکیں گے، یا ان سے چھٹکارا کیسے حاصل کر سکیں گے۔ بالکل بالکل، یہ تو ایک خیال بنتا جا رہا ہے انصاف کی۔ ناصر بھائی، آپ کی طرف آتا ہوں۔ ایک کیس ختم نہیں ہوتا، دوسرا کیس آ جاتا ہے، کیونکہ آپ ایک جرنلسٹ ہیں اور آپ کو تو گاہے بگاہے دن میں بہت ساری کالس موصول ہوتی ہوں گی، بہت ساری کالس آپ ریسیو کرتے ہوں گے۔ تو کیا وجہ ہے، کیوں ہمارے کیسز میں اتنے نمبر اضافہ ہوتا جا رہا ہے؟ یہ تو بس اب یہ تو کہیں گے کہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے، اور کوئی کیس ہی نہیں ہے، آج کل کا ہاٹ ٹاپک یہی ہے۔ بالکل ایسا، بالکل ایسا۔ اور ہر ایک دوسرے دن، کیا ایک ہی دن میں آپ تو کہہ رہے ہو نا، ہر ایک دن میں کیس آ رہے ہیں، ایک دن میں 2-2 3-3 کیس آ رہے ہیں، اور ابھی تو یہ وہ کیسز ہیں جو لوگ تھوڑے سے سوشل میڈیا کی وجہ سے ہائی لائٹ ہو رہے ہیں، اور اب رپورٹس ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ آیا، کیونکہ آج کل سب سے پہلے سوشل میڈیا، پھر اس کے بعد خبر ڈیجیٹل میڈیا۔ اب جو ہے چینج ہو گیا ٹائم، لیکن یہ کہ اب ان لوگوں کے ساتھ، ابھی جیسے ہمارا کیس ہے موٹر وے کا، یہ بچیوں کے ساتھ، مطلب ایک دن میں کہتا ہوں کہ میں نے ابھی اپنے سوشل میڈیا پہ ہی، ناصر رضا کے یقین کریں، کوئی میرے پاس کوئی ایک دن میں نے 3-4 کیسز ڈالے۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ بالکل ابھی تو الفاظ ہی نہیں ہے کہ ابھی پولیس، محافظ، موٹر وے ہو یا گھر پہ ہو، وہ گھر پہ جی آپس میں لڑائی جھگڑا ہوا، انہوں نے 15 پہ کال کیا جی ایس ایچ او کو، کہ انہوں نے اپنے ایس آئی کو بھیجا، ایس آئی کہہ رہا ہے جی مجھے آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ تو اب اس سے بڑی اور کیا، معذور بچیوں کو نہیں چھوڑ رہے، بچوں کو نہیں چھوڑ رہے، بلی کے بچے یار۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں کنٹرول کرنا ہے ان چیزوں۔ صحیح بات ہے، سوچ کو اپنی درست رکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ معاشرہ بڑی تاریکی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ انکل، آپ کے پاس آتا ہو، چونکہ آپ تو گاہے بگاہے کیسز دیکھتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں، آپ کے پاس پہنچتے ہیں، ایک کے بعد ایک کیس ملتا ہے، تو لیکن کیوں انفارچونیٹلی انصاف کا پروسیس کیوں اتنا سلو ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو 2014 میں جو ہم نے سپریم کورٹ میں انصاف کے لیے آواز اٹھائی تھی، تو ہماری 52 ریکمنڈیشن تھی، جس کے اندر یہ چیز بھی شامل تھی جس کو آج آپ فیس کر رہے ہیں، پورا پاکستان فیس کر رہا ہے۔ بالکل۔ تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ پاکستان میں بیٹی پیدا ہونے سے لے کے اور کسی بھی عمر کی اسٹیج تک محفوظ نہیں، اور دفن ہونے کے بعد پاکستان ایک واحد ملک ہے جہاں دفن ہونے کے بعد بھی اس کی باڈی کو قبر سے نکال کے اس کے ساتھ ابیوز کیا گیا ہے۔ تو جہاں اس حد تک بات آ جائے تو پاکستان کو اپنے جو سوشل میڈیا ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا، یوٹیوب کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا۔ تو 2017 میں ہم نے سندھ ہائی کورٹ میں ایک درخواست دی کہ جناب اس طریقے سے حالات اور واقعات میں جو ہے نا بہت فطری تبدیلی آ رہی ہے، اور پاکستان بہت گمراہی کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان دنیا کے 3رے نمبر پہ ہے جو سب سے زیادہ نیگیٹو پکچر ڈاؤن لوڈ کرتا ہے، نیگیٹو موویز ڈاؤن لوڈ کرتا ہے، پاکستان دنیا کے 3رے نمبر پہ۔ تو ہم نے کہا کہ اس کے اوپر ٹوٹل پابندی لگائی جائے، اور جس طریقے سے جاپان میں، امریکہ میں، دوسری جگہ پر آپ اس پہ بالکل پابندی لگائیں کہ اس کو کوئی ڈاؤن لوڈ نہ کر سکے، کیونکہ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں آپ یہ چیزیں جو ہے نا ود آؤٹ پیسوں کے ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے، تو یہ عام آدمی کے دسترس سے رک جاتا ہے۔ تو سپریم ہائی کورٹ آف سندھ کہتی ہے کہ جناب یہ آزادی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ آزادی نہیں ہے، اور یہ آزادی کبھی ہو بھی نہیں سکتی۔ میرا آرگومنٹس تھا کورٹ کے ساتھ کہ انسان چاہے
पत्थर के दौर में था और इंसान चाहे आज 5G के दौर में बिल्कुल ऐसा है। वॉशरूम में जाता है कुंडी जरूर लगाता है। ऐसा ही है। तो अगर आपकी शर्मो हया का कोई पैरामीटर है तो हमारी यूट्यूब पर भी पैरामीटर होना चाहिए। तो ये तो हमारे आर्गूमेंट्स थे सिंध हुकूमत के साथ, और हम यानी सिंध हाई कोर्ट के साथ हमारी बड़ी कोशिश थी कि इसकी इन चीज़ों के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, इन चीज़ों को रोका जाए। और अफसोस के साथ सहाफ़ी हज़रात भी बैठे हैं, आप भी हैं, और हमारा पूरा पाकिस्तान का चैनल जो है वो इस बात को दुहाई दे रहे हैं और रोंगटे खड़ी करने वाली जो है ना ये बातें सामने आ रही हैं। तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान जो है उसके पास तालीम की कमी है। और आप ये भी देखें कि हमारे पास जो अभी जो वर्ल्ड रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान जो है दुनिया के 124वें नंबर पे है, जहाँ सिर्फ 14% ख़वातीन जो है ना नौकरी करती है, जॉब प्लेस पे जाती है। 86% औरतें जो है ना वो जॉब नहीं करती। तो इसका मतलब जो 86% जो आवाज़ है वो दबी हुई है कहीं। ये जो आवाज़ आपके सामने आ रही है ये उन 14% लोगों की आ रही है जो जॉब पे गई, जिसने किसी को देख लिया और किसी ने छोड़ लिया। और हमारे पास जो लॉ है और हमारे पास जो लॉ इन्फोर्समेंट्स है, तो ये जो हरासमेंट है ये लॉ इन्फोर्समेंट के अंदर भी मौजूद है। हमारे पास अनगिनत मसाले हैं, अनगिनत रेफरेंसेस हैं कि पुलिस वालों ने अपने स्टाफ के साथ, अपनी फीमेल लॉ इन्फोर्समेंट के साथ भी उन्होंने ज्यादतियाँ की। तो इसका और फिर हम भरपूर आवाज़ बुकला उठाते रहे, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट यानी जो लॉ एंड जस्टिस के लोग हैं वो मुसलसल आवाज़ उठाते रहे। जेलों में आज भी अब्यूज़ हो रहा है वुमेन्स प्रिजनर्स के साथ। तो आज आप किसी भी एंगल से उठा लें, आप इस बुराई को, ये बुराई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बढ़ती फिर पाकिस्तान इस बात का गवाह है कि हमने कहा कि शराब पे पाबंदी लगा दी जाए, और ये रिकॉर्ड है, ये पाकिस्तान के क्राइम में रिकॉर्ड है कि 1 महीने के लिए जब हमने शराब को बंद किया तो क्राइम रेट में नीचे आया। क्योंकि जब आदमी चोरी करेगा, चिकारी करेगा, रिश्वत लेगा और बेईमानियां करेगा तो उसके पास उस फालतू पैसे से फालतू काम करेगा। बिल्कुल ऐसे कैसे हो सकता है कि आपके पास हराम का पैसा हो और आप उससे कोई बहुत अच्छाई की बात सोच ले? ये हो नहीं सकता। सही बात है। आप जब फकीर को पैसे देते हैं तो 3 दफा सोचते हैं कि इस जेब में हाथ डालूं, इस पे डालूं, फिर नोट को भी 2 दफा देखते हैं। लेकिन आप सिगरेट पीते वक्त, गुटखा खाते वक्त, शराब खरीदते वक्त आपने कभी नोट नहीं गिनते। तो मैं तो समझता हूं कि हमारे साथ जो जब कैद आज़म पर हमला हुआ पहला हमला जिसने किया वो मसीह आदमी था। उसने कहा मिस्टर जिन्ना आपने हमारे साथ धोखा किया है, आप तो मक्का मदीना की रियासत बना रहे हैं पाकिस्तान को, लेकिन आप तो कहते थे कि पाकिस्तान जो है वो किसको बताएं, यानी मिनॉरिटीज के लिए एक बहुत बड़ी स्टेट होगी। तो उसने कहा कि इस्लाम ने औरत को बहुत बड़ा दर्जा दिया, और किसको बोलते जब पाकिस्तान बनेगा तो मसीहों ने जो अपना वोट कास्ट किया वो सिर्फ इस बात पे किया कि क्या वाकई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उनकी वो मक्का मदीना की रियासत बनेगी जहाँ औरत का इज्जत और एहतराम था, जहाँ उन्होंने ये कहा कि बेटी तो बेटी होती है, चाहे यहूदी की हो या मुसलमान की हो। तो क्या हमारे सबके साथ धोखा नहीं हुआ? आज पाकिस्तान इस्लाम के नाम से है, लेकिन आप बताएं कि उन्होंने वो तमाम इस्लामी तालीमात के बरक्स काम किए। ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट के मुताबिक जो पिछले 2019 में 18 और 19 की जो रिपोर्ट है उसमें जितनी बच्चियों के साथ भी ज्यादती हुई है, अखबारी नुमाइंदा बैठा हुआ है, आप टीवी चैनल लेके बैठे, आप मुझे एक बच्ची का बता दें जिसको उन्होंने सजा, यानी उस जालिम आदमी को सजा दी हो। बिल्कुल। जिस मुल्क में, अच्छा ये ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है, पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है, इनकी अपनी रिपोर्ट है। जो लोग उन बच्चियों को इंसाफ ही नहीं दे सकते, और बच्ची हो या बच्चा हो, हमारे पास अकॉर्डिंग टू ह्यूमन राइट्स के मुताबिक जो है ना हम इक्वल सिटीजन है, हमारे पास कोई तकसीम नहीं है कि ये मर्द है कि या औरत है। सही बात। लेकिन हम किसी को भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, ये तो स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस पे चैनल परेशान है, इस पे अखबार परेशान है, इस पे जिनकी बेटियां वो परेशान है। तो मेरा ख्याल है कि हमें एक CP फाइल करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि अगर स्टेट हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, हमारी माओ को, हमारी कब्रों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो बराए मेहरबानी हमें वापस से बेटियां दफनाने की इजाज़त दे दीजिए।
मेरा ख्याल है कि जी ये लॉ अभी अगर बनते बनते भी बहुत टाइम हो जाना है, देन एंड देयर इनको या तो फायर मारना चाहिए चौराहे में खड़ा करके। अभी करंटली एक कोई वाक़या पेश आया, उसने कोई ज़्यादती की है किसी का ज़नाकारी या कोई भी, तो वो उनका जिरगा वगैरह होता है उसको संसार कर रहे हैं पत्थर मार मार के। नो डाउट हमारे बाइबल में लिखा है, जीसस ने उस फीमेल को भी कहा कि जी सबसे पहले वो करे, लेकिन ये है कि हमें फिर भी तकलीफ़ हुई है कि यार एक एक नहीं, एक गोली मारोगे 2 मिनट के लिए ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी, फांसी दोगे इतनी तकलीफ़ नहीं होगी, पत्थर मारना तो मतलब कि ह्यूमन राइट्स वाले खुद खड़े हो जाएंगे। मैं अगर उस वीडियो को भी देख रहा तो मुझे खुद रोना आ रहा था। ठीक है गलती हो गई, इंसान है, तो बाकी सारे हाजी नहीं है, बाकी सारे कोई बिल्कुल पाक साफ नहीं है, सब ने किया, जो पकड़ा जाए वो चोर। तो उनको अभी भी जैसे ही आप पकड़े जाते हैं लॉ फौरन करें कि जी उनको हैंगिंग का ऑर्डर दे दें, स्टेट में गोली मारे। बाहर है मुस्लिम ममालिक में उन्होंने उठा के लगाया, उधर ही फायर मारे, 1 मिनट नहीं हुआ, चलो जी। क्यों? क्योंकि कल को अब दूसरों के बच्चे, हमारे बच्चे भी हैं, ठीक है, तो हम सब इनके माशरे का हिस्सा, हम तो शर्मिंदा है। दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं नासिर भाई, आपका अंकल, आपका कि आपने अपना कीमती टाइम दिया। दोस्तों बातें तो और भी बहुत सारी कर सकते हैं और हम ज़रूर इनको फिर किसी ऐसे ही एपिसोड में दावत देंगे जिस पर बात करना बेहद ज़रूरी है, जो हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। बड़े दर्द के साथ इन बातों को शेयर किया है हमने, बड़े दर्द के साथ और बोझ के साथ आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपको कोई कुछ करके चला जाए। गो के इस माशरे की ऐसी तस्वीर बनती जा रही है कि लोग ऐसे अटैक करते हैं कि कोई हिम्मत भी करना चाहे तो फिर वो हिम्मत नहीं जुटला पाता। लेकिन हम दुआ गो हैं कि खुदा इस माशरे की तस्वीर को अच्छा करे। जो ऐसे शिद्दत पसंद लोग उठ रहे हैं इस माशरे में, खुदा उनकी सोचों को दुरुस्त करे। बिल्कुल जो हुक्मरानी पर हैं, जो इंसाफ कर सकते हैं, खुदा उनको दलेरी दे कि वो इंसाफ के तकाजे पूरे करें और इस माशरे में अच्छा हेल्दी किरदार अपना अपना सब अदा करने वाले हों। हमारी दिल से दुआ है खुदा आपको, आपके घरानों को अपनी खास पनाह में रखे। आप भी अपने मुल्क के लिए ज़रूर दुआ करें कि हमारे इस मुल्क से हर किस्म की ऐसी तारीकी उठती चली जाए और हमारा जो किरदार है, हमारा किरदार बहुतों की बरकत और नूर का बाइस बनने वाला हो। अपना बहुत ख्याल रखें। मुलाकात करते हैं आपसे मेन डेस्क पर। वेलकम बैक व्यूअर्स। यकीनन आपने इस सेगमेंट के वसीला से इस बातों को सीखा होगा और इन बातों पर गौर व फिक्र की होगी। तो इन सारी बातों से तो आपने जाना, हमारे पास तो बहुत कम डिटेल है क्योंकि हमने इसीलिए हमारे एडवोकेट सलीम माइकल और जो हमारे सहाफ़ी है नासिर रज़ा, उनको इसलिए बुलाया था ताकि वो तो इस फील्ड में काम करते हैं, उनको तो हर रोज़ की मैं समझता हूँ न्यूज़ मिलती रहती है। तो हम यही कह रहे हैं बस दिल से। ये तो इस एपिसोड में भी चंद एक बातें सिखाई, अगले एपिसोड में भी दिल से सिखाने जाएंगे। चंद एक मछलियाँ हैं जो तालाब को गंदा करती हैं, लेकिन तालाब पूरा गंदा उसमें हो जाता है। तो हमारे माशरे का भी ये वो बात बनती जा रही है। चंद एक ऐसी सोच रखने वाले मैं समझता हूँ शख्स हैं, ऐसे इंसान भी, पता नहीं हम उन्हें कह सकते हैं या नहीं कह सकते, लेकिन चंद एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरे के पूरे माशरे को क्वेश्चन मार्क बना दिया है, पूरे के पूरे माशरे पे क्वेश्चन मार्क बना दिया है। लोग बाहर निकलने से डर रहे हैं, लोग बाहर जाने से डर रहे हैं, लोग अपनी बेटियों को बाहर निकालने से डर रहे हैं। तो ये कैसे ऐसे पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, माशरा कैसे तरक्की कर सकता है? हम तो इसका मुल्क नहीं से बल्कि घर कहते हैं। तो घर में रहते हुए कैसे आप कोई ऐसे काम कर सकते हैं कि आपके घर वाले ही हरासा हो जाए और आपके घर वाले ही डर जाए? ब्रिटनी से पहले क्लोज करें, क्या कहेंगे आप? आई जस्ट से वन थिंग, हमारा काम है टीच करना, लोगों का काम है उसको कैच करके उसको एक पॉइंट ऑफ व्यू देना, उसको सिखाना आगे। वी आर टीचिंग यू, यू आर सपोज टू टीच अनदर पर्सन। एंड आई जस्ट टेल बच्चों को, लिटरली बच्चे बड़े बुजुर्ग कोई भी हो, कोशिश करें, आप कुछ भी कर रहे हो, आप अपने घर में इस चीज़ को नॉर्मल करें कि आपको पता हो या आपके बच्चों को पता हो कि हाउ टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ नो मैटर व्हाट यू डू, नो मैटर व्हाट यू डू। किसी अपने से ही अपने बच्चों को, आई वॉज रीडिंग अ पोस्ट, इट वॉज सेड कज़न के साथ भेज दिया। अरे भाई बहन है, भाई बहन कैन गो, देयर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। आप अपने बच्चों में ये चीज़ ना बनाएं कि दिस इज़ योर ब्रदर, यू आर नॉट सपोज टू सिट विद हिम बिकॉज ही इज़ अ बॉय एंड यू आर अ गर्ल। ये चीज़ ना करें। बहन भाइयों का एक ताल्लुक अलग है। आप कोशिश करें उन दोनों को यही बात समझाएं कि आप बहन भाई हैं, यू हैव योर ओन रिस्पेक्ट, यू हैव योर ओन राइट्स। आप जब अपने घर से ये स्टार्ट करेंगे तो क्या पता उन्हें देखे देख दूसरे भी अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाना शुरू करें। That's all. बिल्कुल, थैंक यू सो मच। फिर से कह रहे हैं अपना बहुत ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। इसी तरह हम सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमें इस शो से दे इजाज़त जिसका नाम है पूरे दिल से।